अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मतुल मुबारक है और 27 मार्च 2026 जब बल्लसुब खुसूसी वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। रात गए आपने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी हंगामी प्रेस ब्रीफिंग देखी होगी, जो अपने रुफ़का, अपने वज़रा और अपने जो नुमाइंदे खुसूसी हैं स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो और दीगर के साथ उन्होंने की, दुनिया को बताने के लिए कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन जो कल शाम मैंने वीलॉग किया, जब आपसे अर्ज़ की कि ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, उसके 3 सबूत मुझे मिले। एक दावा किया उन्होंने कि जी ईरान ने हमें तोहफ़ा दिया था, जो परसों मैंने बयान किया आपकी खिदमत में, और वो उन्होंने कहा 8 बड़े जहाज़ जिसमें ख़ाम तेल था वो तोहफ़तन हमें पेश किया और पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे उसके ऊपर। ये बारीक कहानी है, इसकी वजाहत मैं आपकी खिदमत पेश करूँगा। 2-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं इस सिलसिले में। इस सब के बाद इसराइल के हवाले से क्लैश रिपोर्ट नामी इदारे ने एक ख़बर नशर की और उन्होंने कहा कि इसराइली काबीना का एक बड़ा हंगामी इजलास हुआ। उस इजलास की रिकॉर्डिंग लीक हुई है और जो उनका यानी फ़ौजी सरबराह है, उसकी गुफ्तगू में वो बता रहा है कि IDF यानी इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनकी बस हो गई है, ब्रेकिंग पॉइंट पे वो आ गए हैं। इससे मुराद क्या है? और ईरान के जो स्पीकर हैं पार्लिमान के, बाकिर कालिबाफ साहब, उन्होंने सबको देखते हुए जो तबसरा किया वो बड़ा मानी खेज़ है, इंतहाई मानी खेज़ के ईरानी कौम पर हमें फ़ख्र है। हमने दुनिया की कुव्वत को, हमने खुद अपने आप को गलियों, सड़कों, चौक चौराहों पे रख कर और ये तबाही और बर्बादी देखने के बावजूद मजबूर कर दिया है कि हम आज विक्टोरियस हैं। उन्होंने अपने आप को एक फ़ातह करार दिया है। लेकिन इन मामलात पे बात करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि अब अगले 48 घंटे अहम क्यों हैं? इन 48 घंटों में ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन, जिसका ज़िक्र मैंने अपने पिछले वीलॉग में किया कि मुझे लामोहला ये बार-बार ख़्याल आ रहा है कि ट्रंप साहब जो ऐलानात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात तो ये सुन लें कि ट्रंप साहब ने ये इतराफ़ कर लिया, स्टीव विटकॉफ ने भी और अब्बास अराग़ची साहब ने भी एक इंटरव्यू में इतराफ़ किया, ईरान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, कि हाँ जी, तजावीज़ जो हमें मिली अमरीका की जानिब से 15 निकाती, वो दर हकीकत पाकिस्तान के तवज्जुह से पहुँची। तो वो तमाम अनासिर, वो तमाम हमारे दोस्त जो समझ रहे थे कि पाकिस्तान का किरदार नहीं है, पाकिस्तान अपने इतनी कोशिश कर रहा था कि ये जंगबंदी हो। तो ये सभी लोगों ने, ट्रंप ने भी नाम ले लिया, विटकॉफ ने भी, अब्बास अराग़ची साहब ने भी, कि तजावीज़ पहुँची। लेकिन हम आपसे अर्ज़ करें कि नहीं, मामला खटाई में पड़ रहा है। ये चौधरी की चुदराहट का और उसके शिमले का मसला है, बिकॉज़ दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जिसने यहाँ तक पहुँचाया है अमरीका को। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए जो मैं खुलासतन पेश की, सबसे पहले तो एक बात सुनिए। ये एक तासुर है, एक राय है जो मैंने पिछले 12 घंटों के दौरान ईरानियन मीडिया, ट्रंप की स्टेटमेंट्स, इसराइली कैबिनेट की लीक्ड जो कन्वर्सेशन, जो क्लैश रिपोर्ट ने रिपोर्ट की, और ओवरऑल जो तब से तज्ज़िये शाया हो रहे हैं उसको देखने के बाद और कुछ ईरानियन माहिरीन को सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ एक तालिब इल्म के तौर पर कि 3 चीज़ें हैं जो अगले 48 घंटों में हो सकती हैं। और वो क्या हैं? एक, जो जुनूब मशरक़ी सूबा है ईरान का, सीस्तान, ये आपको पता है कि बलूचिस्तान के साथ लगता है, फिर अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, सहराई इलाका है, बलूच आबादी ज़्यादा है वहाँ पे, और हमेशा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से यहाँ कभी कभार कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। तो यहाँ से ईरान मुखालिफ जो तंजीमें हैं, उनके ज़रिए फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। एक ईरानी माहिर को भी मैंने इस सिलसिले में सुना, जिन्होंने इसकी तस्दीक भी की, और ये पाक ईरान ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि अब जब एग्ज़िट नहीं मिल रहा, वो एग्ज़िट जो अमेरिका और इसराइल चाहते थे कि हम फ़ातिह के तौर पर इस जंग का ऐलान करें और ईरान गैर मशरूत सरेंडर करे, वो तो करने को वो तैयार नहीं है। वो तो इसे एज़ लॉन्ग एज़ लंबा करने के चक्कर में कि भाई चलें आगे। तो पहली ऑप्शन है ये वो 3 साजिशी थ्योरियाँ जो मैं बयान कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, जो मैंने ईरानियन माहिरीन को सुनने के बाद आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। और आपको याद ही है कि यहाँ पे ये इसलिए मैं सीस्तान का जिक्र कर रहा हूँ, बलूचिस्तान का जिक्र कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान का जिक्र कर रहा हूँ कि हम माजी में अपने वीलॉग्स में जिक्र करते रहे, एक हमसाया हमारा, या हमारा हमसाया तो कहना गलत होगा, अरब मुस्लिम मुल्क UAE, अब मुझे उसका नाम लेने में कोई आर बाकी नहीं है, कि जो इनके ताल्लुकात इसराइल के साथ हैं, जो इनके ताल्लुकात भारत के साथ हैं, और जो हमारे खदशात हमेशा रहे, नोइंग द इंफॉर्मेशन, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ बलूचिस्तान में और आगे पीछे हालात की गड़बड़ में CPAC के अगेंस्ट इंडिया और इसराइल कैसे कार फरमा थे, वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करें। तो ये जो पहली ऑप्शन है कि बलूचिस्तान और सीस्तान के ज़रिए यहाँ पे ईरान मुखालिफ जो तंजीमें उनके ज़रिए को कार्रवाई की जा सकती है ताकि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब हो। एक नंबर 2, हरमैन अशरफैन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को हो सकता है, कोई मिसाइल, कोई स्ट्राइक, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और इल्ज़ाम ईरान पे जाएगा, क्योंकि ईरान एक बात बड़ी वाज़ेह कर रहा है कि देखिए जो हैं अमरीकी बेसिस, हम सिर्फ उन्हें टारगेट कर रहे हैं, शहरियों को या किसी और जगह को टारगेट नहीं कर रहे। और फिर जो इनके शाहिद ड्रोन्स हैं या जो इनके मिसाइल्स हैं, उनके हवाले से भी खबरें आ चुकी हैं कि कैसे तुर्की पे बैलिस्टिक मिसाइल मारा गया और तुर्की की बेस के ऊपर। तो ईरान ने कहा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लें, हमने नहीं मारा, वो बात ठप गई। लेकिन इसराइल असल में इसके पीछे है, जो कोशिश कर रहा है कि ये मुस्लिम ममालिक
ایران کے حملوں کی بنیاد پہ اس کے ساتھ براہ راست جنگ میں جائیں. دوسری آپشن ہے یہ کہ حرمین اشرفین سعودی عرب میں کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے جس کا الزام ایران پر لگا کے تو گڑبڑ کی جا سکتی ہے مسلم ممالک کے تعلقات کے اوپر. تیسرا، مسجد اقصیٰ پر میزائل حملہ، بیلسٹک میزائل حملہ اور اس کا الزام ایران پر، تاکہ مسلم امہ کے جذبات مجروح ہوں. یہ ہیں پہلی 3 سازشی تھیوریاں. کیونکہ اب جس نہج پہ یہ پہنچے، انہوں نے دیے 15 نکات، ایران نے آگے سے دے دیے 8 نکات اور کہہ دیا کہ جناب ثالث پاکستان بالکل ہے، اس کے ذریعے پیغام پہنچا، پاکستان کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ مذاکرات نہیں ہیں. غیر مشروط معافی یا غیر مشروط سرنڈر ہمارے کاغذوں میں ہے ہی نہیں ہے. تو یہ صورتحال کو اگر آپ سمجھیں تو میں آپ سے پھر آگے عرض کرتا ہوں کہ جو ٹرمپ نے گفتگو کی، اس نے بڑی عجیب و غریب بات کی اور ساتھ اس نے کہا جی 8 ہمارے پاس جہاز جو ہیں وہ ایران نے تحفے میں خام تیل کے پاکستان کے جھنڈے لگا کے. لیکن اپنی گفتگو میں کہتا ہے اسٹیو وٹکاف جو مشرق وسطیٰ کا نمائندہ خصوصی ہے کہ اسٹیو مجھے اجازت دو میں ذرا بتاؤں کہ وہ جو سرپرائز تھا جو ایران نے ہمیں بھیجا جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مذاکرات جاری ہیں وگرنہ ہم فلاں فلاں کریں گے. تو اس نے کہا جی بولیے. تو اس نے کہا جی کہ وہ 8 جہاز آ رہے ہیں، بحری جہاز جو ہیں، ویسلز خام تیل کو لے کے، اور اس کے اوپر پاکستانی جھنڈے لگے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہوئے وہ کہتا ہے جی میں نے فاکس نیوز پہ بڑا اچھا ایک اینکر ہے، یہ اچھی اینکر ہے، اس کو دیکھا وہ بتا رہی تھی. یعنی دنیا کا سپر طاقت کا صدر جو ہے، سپر پاور کا، وہ فاکس نیوز کے اینکر کو سننے کے بعد یہ خبر ریلیز کر رہا ہے کہ جی وہ جہاز آ رہے ہیں اور وہ تحفہ میں دے رہے ہیں. اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور بڑے وہ دیوانے ہوئے پڑے ہیں کہ بات ختم کریں. یہاں سے بات یہ شروع ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ اس نے پاکستانی جھنڈے لگے جہاز آنے کی بات کی کہ اس میں خام تیل ہے، تو مجھے یہ تاثر ابھرا کہ یہ بھی ایک سازش ہے تاکہ ایران اور پاکستان کے تعلقات خراب کیے جا سکیں. اس طرح سے برملا نام لینا اس کے علاوہ تو مجھے اور کوئی نشاندہی نہیں کرتا. لیکن پھر اس نے اسٹیو وٹکاف جو تھا مشرق وسطیٰ کا نمائندہ، جب وہ مخاطب ہوا تو ان لائک ہم ٹرمپ کی نسبت اس نے لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ پڑھی، کیونکہ ظاہری بات ہے نمائندہ خصوصی ہے، سفارتکار ہے، تو سفارتکار لکھی پڑھی گفتگو کرتے ہیں. اس نے کہا پاکستان جو ہے وہ میڈیٹر ہے، یعنی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. 15 نکات ہم نے ان کے ذریعے ایرانین حکومت کو بھیجے ہیں پیس ڈیل کے حوالے سے. جنگ بندی یا فتح شکست کا ذکر کرنے کی بجائے امن معاہدے کے اوپر اس نے لفظ استعمال کیا، امن معاہدہ، اور یہ پاکستان کے ذریعے ہو رہا ہے. کچھ لوگ اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں، 4-5 لوگوں کے ہمراہ گفتگو جو ٹرمپ نے کی، اور اس نے کہا کہ پاکستان ایک میڈیٹر کے طور پر کام کر رہا ہے. پھر آگے میں چلتا ہوں، جب ٹرمپ کو دیکھتا ہوں کہ مزید وہ کیا کہتا ہے، فرسٹریشن جہاں اس کی ظاہر ہوتی ہے، کہتا ہے دے آر سک. ایرانین جو ہیں ان کو اس نے بیمار کہا اور کہا کہ ریلی سک اور سنسٹر ہیں، گناہ گار ہیں. یہ میں کل پرسوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فلم ہے ساشا کوہن کی دا ڈکٹیٹر 2012 میں بنی تھی، جس میں ایک تصوراتی ریاست تھی بدایا کی، اس کا کمانڈر ہے الادین، وہ جو عجیب و غریب گفتگو کرتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ایٹمی سائنسدان نے ایک میزائل بنایا اس فلم میں، تو وہ میزائل پوائنٹی نہیں تھا، نوکدار نہیں تھا، گول تھا. تو اس نے کہا یہ پوائنٹی کیوں نہیں ہے تو اس کو ختم کر دو. پھر UN میں جیسے پہنچا اونٹ لے کے، تو وہ ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ اس کی روح ٹرمپ میں آ چکی ہے. مجھے لامحالہ اس کے ہر بیان میں یہ چیز نظر آ رہی ہے. پھر یہ اس سے پوچھا گیا کہ کیا یورینیم جو ایران میں پڑا ہوا 350-400 کلو گرام، کیا آپ اسے لینے جائیں گے؟ کہتا ہے میں آپ کو کیوں بتاؤں، پریس کو کہہ رہا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بڑا سبسٹینشیل قسم کی گفتگو ہے جو اہم اور ذمہ دار لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے، بار بار یہ پریس میں آ رہا ہے، بار بار یہ ٹروتھ سوشل پہ اعلان بھی کر رہا ہے، بار بار ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے. تو یہ جو جتنے بھی بیانات لکھے یا بولے گئے ٹرمپ سرکار سے منسوب ہیں، اگر آپ ایک عام انسان کے طور پر، عام شہری کے طور پر انہیں دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فرسٹریشن نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جواب میں جو ایران کی حکومت ہے، ایران کے جو ذمہ دار ہیں، جو اسپیکر ہیں ان کے باقر قالیباف صاحب، ان کا ایک ہی ٹویٹ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایران ایک چیمپئن قوم ہے، 25-26 راتیں انہوں نے سڑکوں پر، گلیوں میں، بے سر و سامانی کے عالم میں، بھوک میں، آفاقے میں گزاری ہیں، تباہی و بربادی کو دیکھا ہے، اور انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے، ایک ایسی شرط قائم کی ہے تاریخ میں جو انہیں ایک وکٹوریس نیشن کے طور پر منوانے کے لیے کافی ہے. کوئی بھی قوت دنیا میں ایران کو سرنڈر کرنے کے لیے یا کسی الٹیمیٹم کے لیے قائل نہیں کر سکتی. یہ تھی ان کی بات جو انہوں نے کی. اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ایران کے تیل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ سے اسی گفتگو میں. تو اس نے کہا ہاں وینزویلا میں جو ہوا تو اس کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے. تو اصل میں اعتراف یہ تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. پھر اس نے ایک جملہ بولا جو ایران کی شرائط ہیں 8، ٹرمپ نے دی 15، ایران نے دی 8. ایک جملہ ٹرمپ نے اپنی گفتگو جو 4-5 لوگوں کے ساتھ کرا تھا وہاں بولا، کہتا ہے جی ہم جو گلف نیشنز ہیں، GCC مسلم ممالک جہاں پہ ان کی بیسز ہیں، ایئر بیسز بھی ہیں، نیول بیسز بھی ہیں، تو اس نے کہا کہ وی ول پروٹیکٹ دی گلف کنٹریز ایون ایف وی ڈونٹ اسٹے، ایون ایف وی ڈونٹ اسٹے، ہم وہاں رہیں یا نہ رہیں، ہم ان ممالک کا تحفظ کریں گے. ایران کی شرط یہی ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں، اڈے بند کریں. سمجھیں میری بات کو؟ تو یہ ایک فرسٹریشن سرنڈر کو
اور ایک ناقابل یقین کہانی کو انفولڈ کر رہا ہے ایران اپنی قوت، اپنے جذبے اور اپنے دیگر مسائل کی وجہ سے۔ یہ جو 8 جہاز پاکستان کے جھنڈا لگے ہوئے یا پاکستان نے مذاکرات کاری میں اہم کردار ادا کیا، اس سب کی وجہ ہی یہی تھی کہ کل جو میں نے آپ کو شام کا ویلاگ کیا، میں نے کہا 4 بڑے بیٹھے ہیں پاکستان میں، اس میں فیلڈ مارشل بھی تھے، پاکستان کے پرائم منسٹر بھی تھے، صدر بھی تھے، بلاول بھی اور دیگر بھی۔ وہ غور اسی صورتحال پہ کر رہے ہیں کہ چیلنجز اور نتائج کیا ہو سکتے ہیں، پرابلمس کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ سے جڑا ہوا ہے۔ بارکیف جو عباس عراقچی صاحب ہیں، اب اگر ایران کی پوزیشن آپ نے سمجھنی ہے، وزیر خارجہ جو ان کے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ امریکی فوجی اڈے جو ہیں اس خطے میں، وہ امریکی فوجی وہاں سے بھاگ نکلے، ہوٹلز میں اور دفاتر میں جا کے ورک فرام ہوم کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے حملوں کا جواب اور اس کا رد عمل ہے کہ دیکھیے وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ خرق جزیرہ اور دیگر پہ فوجی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا اور ابھی اور ٹائم بائی کرے گا انٹیلیجنس معلومات کلیکٹ کرنے کے لیے، تاکہ یورینیم جن جگہوں پہ پڑا ہوا ہے ادھر ٹارگٹ کیا جائے۔ ایک دوسری بات جو ہے وہ بہت اہم ہے، جو اسرائیلی کابینہ کی کیبنٹ میٹنگ لیک ہوئی، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں بیفور ہم اس کو وائنڈ اپ کریں۔ N12 چینل جو ہے اس نے رپورٹ کیا، اور کلیش رپورٹ نے بھی اسے رپورٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ لیگ کیبنٹ ریکارڈنگ جو ہے اسرائیلی چیف آف سٹاف کی، فوجی جو رہنما ہے ان کے، ایال زمیر، وہ سامنے آئی ہے، جس میں وہ وارننگ دے رہے ہیں اپنی کابینہ کو کہ بھائی یہ جو اسرائیلی دفاعی فورسز ہیں، IDF جسے کہتے ہیں، وہ نیئرنگ اے بریکنگ پوائنٹ آفٹر پرولونگ کانفلکٹ، ایک طویل ہوتی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے جو اسرائیلی دفاعی فورسز ہیں وہ نیئرنگ اے بریکنگ پوائنٹ، ان کا ضبط، ان کا تحمل ختم ہو رہا ہے، یا وہ بے بس ہونے کے قریب ہیں۔ یہ دونوں پہلو اس کے نزدیک ہیں، وہ اس لیے وہ مانگ کیا رہے ہیں اپنی کابینہ سے کہ نئی قانون سازی کی جائے، یا پھر جو ریزرو فوجی ہیں وہ ہمیں دیے جائیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو ہفتہ ڈیڑھ پہلے رپورٹ کیا تھا کہ ہوا یہ تھا کہ کچھ اسرائیلی فوجی محاذ پہ جو کھڑے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بوم پروف شیلٹر نہیں ہیں، تو ہمارا بندوبست کیا جائے اور مختلف محاذوں پہ ہم نہیں جا سکتے۔ سمپل سی سادہ سی بات یہ ہے کہ ساری سینیریو کے اندر ایران نے جو بے پناہ نقصان کے باوجود، شہادتوں کے باوجود جو ہمت دکھائی ہے، اس نے دنیا کی عالمی قوتوں کو، بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو، یہاں تک پہنچا دیا کہ ان کے اندر فرسٹریشن ہی فرسٹریشن ہے۔ اللہ حافظ۔